تو یہ یقیناً دکھ والی بات تھی. یہ جو عسکریت پسندوں کے رہنما ہیں، جو خود کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جو خود کو بڑا وہ کہتے ہیں کہ زیرک ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھائے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو کیا ظلم کو جسٹیفائی اس طریقے سے کیا جائے گا کہ معصوم اور مظلوم لوگ مارے جائیں گے؟ وہ لوگ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، اگر حقیقی آرٹسٹ ہے، وہ تو اس فساد سے، ان جنگوں سے، ان خون خرابے سے بہت دور نہ صرف رہتا ہے بلکہ سخت اس کی مذمت کرتا ہے اور ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. تو اگر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور جواز یہ دیا جائے گا کہ وہ دوسری سائڈ والے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہت ہی بھونڈی دلیل ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے وکیلوں کو بھی ان تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے. آپ کے لاکھ اختلاف ہوں، 100 چیزیں ہوں، لیکن کم سے کم جو جمہوری رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، وہ چاہے آپ کا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو. اور بی وائی سی والوں نے کل مارنگ لوگ آئے بھی تھے عدالت میں، ان کی کوئی ویڈیوز بھی آئی ہوئی تھیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہہ رہے تھے کہ جج جو ہے نا وہ چلا گیا اور پھر 15 دنوں کا مزید ریمانڈ دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ 15 دن بعد دوبارہ پیش کرتے ہیں یا نہیں. اچھا، مجھے ایک چیز نظر آ رہی، جس طرح عمران خان کو انہوں نے بند کیا، پھر یہ کہا کہ وہ آئے گا، لوگ آئیں گے، یا پھر وہ ہائی لائٹ میں آئے گا، تو پھر کیا کیا کہ اڈیالہ جیل کو ہی عدالت بنا دیا گیا، جج بھی وہاں جاتا ہے، گواہ بھی جاتے ہیں، کیس چل رہے ہیں. اور جو کل آئے ہیں، کل صرف وہ ان کی باڈی لینگویج نہ صرف بتا رہی تھی کانفیڈنس، بلکہ انہوں نے نعرے بازی کی اور پھر دھڑلے سے وہ کیا کہتے ہیں چیلنج کرنا، اس طریقے سے بھی، اور یہ بھی شو کرنے کی کوشش کی کہ ان کیسوں سے یا ان تھانوں سے، عدالتوں سے، جیلوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. جو پہلی پیشی تھی، آپ اس میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں اور کل والی میں دیکھیں تو بہت زمین اور آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے. پچھلی دفعہ مہرنگ لوگ آئے تھے مسنگ پرسنز کا مطالبہ لے کر، اب ہم آئے ہیں، مسنگ پرسنز کا مطالبہ تو ہے ہی، اب مہرنگ لوگوں کی رہائی کے لیے بھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. ابھی اگر یہ جو گروپ گیا ہے، ان کو بھی فورس سے ٹیکل کیا گیا یا مایوس لوٹایا گیا، تو پھر مزید جو بھی کارروائی ہوگی وہ پھر عسکریت پسند جوڑیں گے اس کے ساتھ کہ ہاں بھائی، ہم تو آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملنا، لیکن آپ جا رہے تھے، پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بے عزتی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. بڑے لمبے عرصے کے بعد دوبارہ ہم آ گئے ہیں، تو پھر شروعات کرتے ہیں. اس دوران جو واقعات ہوئے ہیں، جو سب سے بڑے 2 واقعات ہوئے، وہ ایک کے میختر کے آس پاس جو مسافروں کو مارا گیا، پھر دوسرا کلات میں جو فنکار لوگ تھے، سنگر لوگ تھے، قوال تھے، جس بے دردی سے ان کو مارا گیا اس پر. اور دوسرا کل بی وائی سی کی جو قیادت تھی، ان کے خلاف جو کیس چل رہے ہیں عدالت میں، 3 MPO کے لگا کے بالآخر اس کے بعد ایک اور کیس میں ریمانڈ لیا گیا 10 دن کا، کل پھر گئے 15 دن کا مزید لیا گیا. تو کل بڑا ایک عدالت میں دیکھا آپ لوگوں نے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جج ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، 15 دن کا دیا گیا اور جج ہم نے دیکھا ہی نہیں. اس کے ساتھ ساتھ بی وائی سی کے اہل خانہ اور مطلب بی وائی سی والوں کے اہل خانہ اور ساتھ ساتھ جو لاپتہ افراد ہیں، ان کے لواحقین ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پہنچ چکی ہیں. میں اسلام آباد میں تھا، تھوڑا میں نے کور کیا بھی، لیکن اس دفعہ سختیاں مزید بڑھی ہوئی تھیں. اور اگر اس دفعہ بھی ان کو مایوس لوٹایا گیا تو یہ پھر مزید نفرتیں جنم لیں گی. میرے خیال میں اس دفعہ کوئی ہوش کے ناخن لیں، مقتدر حلقے بھی اور سیاسی لوگ بھی کوئی معقول حل نکالیں. پہلی خبر پر ہی آتے ہیں کہ مسافروں کو جو میختر میں اور جو یہاں عسکریت پسندوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا، ایک اب تسلسل چلا ہوا ہے.
اب ہر جو بھی گاڑی جاتی ہے ظاہری بات ہے یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں فورسز والے ہیں. اب کوئی سپاہی ہوگا اکا دکا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اگر یہ کہیں پوری گاڑی میں وہ ہیں تو، اور جو بھی تھے وہاں پنجاب سے، وہ یا تو ایجنسیوں کے لوگ ہیں یا پھر فورسز کے لوگ ہیں، تو میرے خیال میں یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں ایک ظلم کو جسٹیفائی کرنے والی بات ہے کہ وہ کہنا کہ ہاں بھائی یہ سروس کارڈ تھا اس کا، تو ایک بات سمجھ آتی ہے. جب شناختی کارڈ ہو اور شناختی کارڈ ایک صوبے کا ہو تو پھر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے کہ وہ اس بیس پہ مارا جاتا ہے. یقیناً نہتے لوگ ہوتے ہیں اور بہت دکھ والی بات ہے، بہت افسوس والی بات ہے. یہی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم خود باہر کے صوبوں میں پڑھے اور ہم دیکھتے تھے تعصب ہر صوبے میں ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ریزن ہیں. جو ہمارے پسماندہ ملک مالک ہوں وہاں پر ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل ذمہ داران ہیں ہم اس پر ہم کسی کا بس نہیں چل رہا ہوتا تو وہ پھر اپنے اس مظلومیت کو کوئی کیا رنگ دیتا ہے اور کوئی کیا رنگ دیتا ہے. تو یہ یقیناً دکھ والی بات تھی. یہ جو عسکریت پسندوں کے رہنما ہیں جو خود کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، جو خود کو بڑا وہ کہتے ہیں کہ زیرک ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے ہیں، ہم نے ہتھیار اٹھائے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو کیا ظلم کو جسٹیفائی اس طریقے سے کیا جائے گا کہ معصوم اور مظلوم لوگ مارے جائیں گے؟ یہ دکھ کی بات ہے. اچھا گوریلا جنگ ہو یا دوسرا ہو وہ چلتی ہے، سیکیورٹی فورسز اور ان میں چلتی رہتی ہے، لیکن نہتے لوگوں کو مارنا، ان کا تعلق کسی بھی علاقے یا قوم سے ہو، وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، اور کسی بھی روایات میں کسی بھی قانون میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز رکتی ہے یا نہیں رکتی، لیکن لگ نہیں رہا. اب تو اندھا دھند فائرنگ جو کلات میں ہوئی ہے وہ اس میں تو فنکار لوگ آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم 30-40 سال سے آ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں اس میں بھی فوجی تھے، تو وہ ہوا اس کی زد میں آ گئے تو یہ کچھ ہو گیا. مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک مذہبی گروہ بھی وہ بھی عسکریت پسند جسٹیفائی کرتا ہے. جب دھماکے شماکے کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یار آپ خودکش کر رہے ہو یا باقی بم دھماکے کر رہے ہو، ٹارگٹ کلنگ کرتے ہو، اس میں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے آپ لوگ؟ تو وہ پھر پتہ نہیں کون سے وہ کر دیتے تھے کہ اگر اتنے وہ ہو گئے ہیں اس میں اگر کچھ سویلین یا معصوم مظلوم لوگ مارے بھی جائیں تو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ جس نے کوئی نقصان نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں دی، آپ لوگوں کے میں وہ کیا نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا، اس کی ہماری طرح شاید خواہش اور کوشش بھی رہی کہ نہ ادھر سے خون بہے نہ ادھر سے خون بہے اور ان لوگوں کو بھی مار دیا جائے. تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کی انتہا نہیں ہے. اور فنکار لوگ تو ویسے بھی کہتے ہیں ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، وہ تو آتے ہیں لوگوں کو محظوظ کرنے. وہ لوگ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں، اگر حقیقی آرٹسٹ ہے، وہ تو اس فساد سے، ان جنگوں سے، ان خون خرابے سے بہت دور نہ صرف رہتا ہے بلکہ سخت اس کی مذمت کرتا ہے اور ان چیزوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. تو اگر ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور جواز یہ دیا جائے گا کہ وہ دوسری سائڈ والے ہیں، تو یہ میرے خیال میں بہت ہی بھونڈی دلیل ہے. دوسرے موضوع پر آتے ہیں کہ بی بائی سی کی قیادت کو مہینوں سے پہلے 3 MP میں بند کیا ہوا تھا، اب ان پہ کیس ڈال دیا گیا. ان پر تو درجنوں FIRs تو ویسے ہی درج ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے وکیلوں کو بھی ان تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے. آپ کے لاکھ اختلاف ہوں، 100 چیزیں ہوں، لیکن کم سے کم جو جمہوری رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، وہ چاہے آپ کا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو. تو BYC نے ابھی تک یہی کہا ہے کہ ہم جو پاکستانی آئین ہے اس کے مطابق اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں. تو پھر ان کو پیش کیا گیا تھا عدالت میں کوئی 10-11 روز قبل، پھر 10 دن کا ریمانڈ دیا گیا، کل پھر پیش کیا گیا، کل پھر 15 دنوں کا ان کو ریمانڈ دے کے پولیس کے حوالے کیا گیا. ادھر سے تقریباً جو خواتین ہیں ان کو وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا ہے، تو ان کے باہر ہی ان کے
گھر والوں اس دن بھی بیٹھے ہوئے تھے احتجاج پہ، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو پھر کینٹ تھانہ ہے غالباً ادھر رکھا گیا ہے۔ تو جب ان کی ملاقات بھی جس طرح کامریڈ غفار تھا اور اس کی جو بیٹی بیبو تھی، ان کی بھی اپنی ملاقات مطلب ادھر آ کے ہوئی کچہری میں۔ اور بی وائی سی والوں نے کل مارنگ لوگ آئے بھی تھے عدالت میں، ان کی کوئی ویڈیوز بھی آئی ہوئی تھیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر کہہ رہے تھے کہ جج جو ہے نا وہ چلا گیا اور پھر 15 دنوں کا مزید ریمانڈ دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ 15 دن بعد دوبارہ پیش کرتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، مجھے ایک چیز نظر آ رہی، جس طرح عمران خان کو انہوں نے بند کیا، پھر یہ کہا کہ وہ آئے گا، لوگ آئیں گے، یا پھر وہ ہائی لائٹ میں آئے گا، تو پھر کیا کیا کہ اڈیالہ جیل کو ہی عدالت بنا دیا گیا، جج بھی وہاں جاتا ہے، گواہ بھی جاتے ہیں، کیس چل رہے ہیں۔ ابھی کل کا جو ہوا ہے یہاں پہ عدالت میں، مجھے یہی لگتا ہے اسی قسم کا ماڈل یہاں پہ بھی فالو کیا جائے گا، کیونکہ یہ جب آئیں گے، یہ پہلی پیشی میں اس طرح وہ نہیں ہوا، اور باڈی لینگویج بھی پہلی جو پیشی تھی ان میں ان کی اس طرح سولڈ نہیں تھی، اور جو کل آئے ہیں، کل صرف وہ ان کی باڈی لینگویج نہ صرف بتا رہی تھی کانفیڈنس، بلکہ انہوں نے نعرے بازی کی، اور پھر دھڑلے سے وہ کیا کہتے ہیں چیلنج کرنا اس طریقے سے بھی، اور یہ بھی شو کرنے کی کوشش کی کہ ان کیسوں سے یا ان تھانوں سے، عدالتوں سے، جیلوں سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو پہلی پیشی تھی آپ اس میں ان کی باڈی لینگویج دیکھیں اور کل والی میں دیکھیں تو بہت زمین اور آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کوئی درمیانی راہ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، یہ اب کیا ہوگا۔ ایک تو کل کی ان کا پیش ہونا، کانفیڈنس میں پیش ہونا یہ، اور دوسرا مہرنگ بلوچ کی جو سسٹر ہیں، وہ وکیل صاحبہ نادیہ نام ہے غالباً ان کا، وہ ہو گئی، مہذیب ہو گئی، باقی جو لاپتہ مسنگ پرسنز ہیں ان کے لواحقین اسلام آباد پریس کلب پہنچ چکے ہیں، میں نے وہاں سے رپورٹ بھی کیا۔ تو پولیس ان کو وہاں پہ کیمپ نہیں لگانے دے رہی تھی، کیونکہ پچھلا ویک میں اسلام آباد میں تھا، مسلسل 3-4 دنوں سے بارش تھی، رک ہی نہیں رہی تھی، اور یہ لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ بچے تھے، بزرگ خواتین تھیں، تو یہ جو گئے ہوئے تھے آل پارٹیز والے بھی، محمود خان اچکزئی لوگ، پی ٹی آئی والے دوسرے، تو بڑا ہی ٹف موسم تھا وہاں کا، مطلب مسلسل بارش میں کیا ہوتا ہے۔ تو ایک تو کیمپ نہیں لگانے دیا جا رہا تھا، پھر وہاں پہ جو ان کو سپورٹ تھی، ایک تو وہاں پہ جو اسپیشلی بلوچ سٹوڈنٹس تھے یا باقی بھی بلوچستان کے باقی قومیتوں کے یا فاٹا کے بھی کچھ آ رہے تھے، لیکن زیادہ تر بلوچ سٹوڈنٹس کی تھی جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو کوشش کر رہے تھے، اب سٹوڈنٹ بیچارے تھے جتنا کمپنسیٹ ہوتا ہے، باقی کدو کا جو لائر ہیں بلوچستان کے وہاں پہ وہ بھی کچھ سپورٹ کر رہے تھے، باقی جو ہیومن رائٹس کے لوگ تھے وہ بھی جاتے تھے۔ لیکن جو سب سے زیادہ میں نے دیکھا کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں ہادی چٹھا مسلسل وہاں پہ تھے، اگر پولیس چڑھائی کرنے کی بھی کوشش کرتی تھی یہ آگے آ رہے تھے اور ان کو سیف کر رہے تھے۔ اس وجہ سے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک پولیس اس طرح اپنے منصوبوں میں وہاں کامیاب نہیں ہو پائی، کیونکہ یہ لوگ مسلسل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آج ان کو جو اب وہ بیٹھتے تھے، بیٹھنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا، خاردار تاریں اسلام آباد پولیس نے لگائی ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے اگر آپ ہمیں جانے نہیں دیں گے ہم روڈ پر بیٹھ جائیں گے، تو وہ ان کی بڑی تکرار بھی چلی ہوئی تھی، تو وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پر۔ اب اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ پچھلی دفعہ تو وہ آ گئے، اب وہ کہہ رہے تھے پچھلی دفعہ مہرنگ لوگ آئے تھے مسنگ پرسنز کا مطالبہ لے کر، اب ہم آئے ہیں مسنگ پرسنز کا مطالبہ تو ہے ہی، اب مہرنگ لوگوں کی رہائی کے لیے بھی ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو اور وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک کچھ ہو نہیں جاتا، ہمارا کوئی درمیانی راستہ نکلتا نہیں ہے۔ اب سیاسی قیادت بھی آپ کو پتہ ہے جتنی کمپرومائز ہے، اور ادھر سے عسکری قیادت نے بھی یہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ بھائی ٹیکل جو ہے نا بائی فورس بائی کورٹ ہی کرنا ہے۔ تو لیٹس سی کب تک وہ بیٹھتے ہیں، لیکن ایک تو بارشیں بہت زیادہ تھیں اس دفعہ، تو مونسون میں اور زیادہ ہیں، باقی اوور آل موسم ان کو سردی تو اتنی زیادہ وہ نہیں تھی مطلب، لیکن بارشیں تھیں۔ یہ آئیڈیل موسم ہوتا ہے اسلام آباد میں احتجاج کے لیے، لانگ ٹرم پہ جا سکتا ہے، اور بارشوں میں وہاں ان کا بیٹھ جانا یہ
طے کرتا تھا کہ یہ مضبوط ارادوں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ اتنا جلدی جانے والے نہیں ہیں. اب دیکھنا ہے کیا رستہ نکلتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پچھلی دفعہ جب یہاں پہ وہ لوٹ کر آئے اور پھر یہاں بی ایل اے نے وہ بولان والی کارروائی کی درہ بولان کے نام سے، تو پھر انہوں نے اس کو یہ کہا کہ ہماری خواتین کے ساتھ اسلام آباد میں کیا ہوا یہ اس کا ایک نمونہ ہے یا ٹریلر ہے یا بدلہ ہے. ابھی اگر یہ جو گروپ گیا ہے ان کو بھی فورس سے ٹیکل کیا گیا یا مایوس لوٹایا گیا تو پھر مزید جو بھی کارروائی ہوگی وہ پھر عسکریت پسند جوڑیں گے اس کے ساتھ کہ ہاں بھائی ہم تو آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملنا، لیکن آپ جا رہے تھے، پھر بھی آپ لوگوں کے ساتھ بے عزتی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں آپ لوگوں کا بدلہ لینے. وہ مزید جو عوام ہے ان کی نظروں میں اپنا قد کاٹ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو گئے ہوئے ہیں یہ بھی ہر اس کے لیے تیار نظر آ رہے تھے. یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمیں گرفتار کریں، آپ ہم سے سختی سے ٹیکل کریں. یہ کریں گے تو سوٹ کرے گا، لیکن ریاست بی وائی سی کو اور بی ایل اے کو یا بی ایل ایف کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس طرح کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، ہم ڈیموکریٹک وے میں ہیں. جو بی ایل اے بی ایل ایف ہے وہ تو قانون آئین کو مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں ہم بندوق سے اپنا مسئلہ حل کریں گے. تو یہ چیز دیکھنی ہوگی، یہ چیز سمجھنی ہوگی، بڑا باریک سا فرق ہے. تو بے شک ان کا احتجاج یا وہ چیزیں ان کو سوٹ کر رہی ہوں، لیکن بات یہی ہے کہ وہ جینون ایشو جب ایڈریس نہیں ہوں گے تو یہ صورتحال ہوگی. پھر میں نے ادھر بھی یہ بات کی، اب بھی یہ کہتا ہوں کہ گو کہ ہمیں اختلاف ہیں کہ یہ جو ابھی سینٹر بنائے گئے ہیں کہ لوگوں کو وہاں رکھا جائے گا، لاپتہ نہیں کیا جائے گا، ادھر فیملی والے مل پائیں گے. تو ابھی یہ بہترین موقع ہے. جو لاپتہ ہیں آپ ان کو موجود ہیں، جن کو انفارچونیٹلی مار دیا گیا ان کے لواحقین کو بتا دیں کہ آپ کا یہ تھا، یہ مار دیا گیا، اس کی جو لاش ہے وہ یہاں پڑی ہے، آپ وہاں سے نکالیں اگر آپ نے کہیں دفنانی ہے وغیرہ. جو زندہ ہیں تو کم سے کم ان کو بے شک کینٹ میں رکھیں لیکن گھر والوں کو بتا دیں. اور ان کی جس طرح پی ٹی آئی والوں کو پکڑا ہوا اور ان کے خاندان والوں کی ملاقات کرائی جاتی ہے، تو یہاں پہ جس پر جو الزام ہے، میں نے ایک دفعہ وہی کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز والوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آپ ان پہ فوجی عدالت میں وہ کر رہے ہیں. گو کہ یہ کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے، ہمیں اس پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں فوجی کورٹس پر. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پیاروں پر ادھر ہی آپ مقدمہ چلائیں تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ وہ زندہ ہے، مردہ ہے، کیا اس پہ الزام ہے. ڈیفنس میں ہم جا تو سکیں، دیکھ تو سکیں اپنے پیارے کو. تو اس پر دیکھنا چاہیے. اب جب سینٹر بھی آپ لوگوں نے بنا لیے ہیں تو جو ہیں ان کو پیش کریں، اور ان کے جو لواحقین آتے ہیں اور آئے روز روڈ بھی بند ہوتے ہیں، جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، دھرنے بھی ہوتے ہیں، اس کا حل مستقل طور پر نکالیں. اگر مزید لیٹ کریں گے تو مزید مسئلے ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے، کوئی درمیانی رستہ نکالا جاتا ہے یا پھر بائی فورس ہی چلا جاتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا. فی الحال موقع ہے کوئی درمیانی رستہ نکالنے کا، اس میں عسکری قیادت اور سیاسی قیادت دونوں وہ کریں. اگر 5 اگست سے پی ٹی آئی کی بھی موومنٹ شروع ہوتی ہے، ادھر سے یہ لوگ بھی گئے ہوئے ہیں، باقی بھی چھوٹے چھوٹے گروپس. میں نے جب وہاں عام لوگوں سے میں بات کرتا تھا، بڑے اندر سے وہ تھے، کوئی قیادت ان کو نہیں مل رہی تھی احتجاج کے لیے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں لیکن قیادت بھاگ جاتی ہے. تو لوگ بڑے ان کے گلے شکوے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، سنا جاتا نہیں ہے، عدالتوں کا حال آپ کے سامنے ہے، باقی اداروں کا حال آپ کے سامنے ہے. تو یہ لاوا پک رہا ہے. تو اگر یونٹی رکھنی ہے تو سننا ہوگا، تو کمپرومائز کرنا ہوگا، لوگوں کی تلخ باتیں، تلخ جملے، ان کو درگزر کرنا ہوگا. ہاں اگر وہ نہیں ہے، اب یہی ہے کہ بھائی بائی فورس ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر سسٹم چلے گا تو صحیح، لیکن مسائل کے ساتھ چلے گا. آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلے ہوں گے، عوام کے لیے تو مسئلے ہیں ہی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال موقع اچھا ہے میرے خیال میں، دونوں ہی کچھ ایسا راستہ نکالیں جس میں دونوں ترخرو ہوں اور غلط فہمیاں کم سے کم ہوں، اور کوئی معقول راستہ نکلے اور نظام زندگی تھوڑا بہتر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.